اندھیری رات کا تصور کیجیے، لیکن یہ رات صرف زمین پر نہیں، انسانوں کے دلوں پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ عرب کی سرزمین پر ظلم و جہالت کا راج تھا۔ قبائل خون کے پیاسے تھے۔ عورت کی عزت ریت کی مٹھی بھر ذرات سے بھی کم تھی۔ بیٹی کو زندہ درگور کرنا فخر سمجھا جاتا۔ بتوں کی اندھی پرستش نے عقل کو قید کر دیا تھا۔ انسانیت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ بازاروں میں سود کا زہر کھلا ہوا تھا۔ طاقتور کمزور کو کچلتا، مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ راتوں کو شراب اور لہو لعب کے دور چلتے اور دن میں قتل و غارت کری۔ معاشرہ ایک ایسے اندھے کنویں میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی امید باقی نہ تھی۔ لیکن تاریخ کے یہ تاریک باب ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو کیا یہ نشانی نہیں ہوتی کہ روشنی قریب ہے؟ یہ اندھیرا اس قدر گھنا تھا کہ ایک چمکتی کرن پورے جہان کو بدل سکتی تھی، اور وہ کرن آ رہی تھی۔ اس رات کی آہٹ قریب تھی جس سے آسمان لرزنے والا تھا اور زمین پر صدیوں کا کھیل پل بھر میں بدلنے والا تھا۔ وہ لمحہ جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ مکہ کی سرزمین پر ایک رات تھی، لیکن یہ رات عام نہیں تھی۔ فضا میں ایک غیر معمولی سکوت تھا، گویا کائنات اپنی سانسیں روک کر کسی اعلان کی منتظر تھی۔ اور پھر وہ ساعت آئی جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے دیواروں کو جگمگا دیا۔ ایک بچے کی ولادت ہوئی، لیکن یہ ولادت محض ایک انسانی پیدائش نہیں تھی، یہ پوری کائنات کے روحانی توازن میں ایک زلزلہ تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ اس لمحے فارس کے کسریٰ کے محل کے کنگرے لرز اٹھے اور اس کی 14 کھڑکیاں زمین بوس ہو گئیں۔ آتش پرستوں کے وہ آتش کدے جو 1000 برس سے جل رہے تھے یکا یک بجھ گئے۔ زمین پر بت تھر تھرانے لگے، گویا کائنات پکار رہی تھی۔ اندھیروں کا دور ختم ہونے والا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ ہستی تشریف لا چکی ہے جو ظلم کے ایوانوں کو ہلا ڈالے گی، جو انسانیت کو قید سے آزاد کرے گی اور جو دلوں پر حکمرانی کرے گی۔ مکہ کے آسمان تلے پیدا ہونے والا یہ نور وقت کے پردے پھاڑ کر آنے والے صدیوں کے لیے روشنی بننے والا تھا۔ لیکن یہ روشنی کیسے پھیلے گی اور یہ بچہ کیسے اپنے بچپن میں ہی کائنات کی تقدیر کے نشان دینے لگے گا؟ وہ بچہ جو ابھی ماں کی گود میں تھا، لیکن اس کے وجود کی برکت سے زمانے بدلنے لگے۔ حضرت آمنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات کو منور کر دیا۔ یہ محض ایک بچے کی مسکراہٹ نہ تھی، یہ مستقبل کی پوری کائنات کو جھنجھوڑ دینے والا اشارہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو وہاں کی قسمت بدل گئی۔ پہلے ان کا گھر غربت اور قحط کا منظر پیش کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے، ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے، کھیتوں میں برکت آ گئی اور چہرے پر سکون اتر آیا۔ ایک بچے کی موجودگی نے ایک پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ یہ تھی پہلی جھلک اس روشنی کی جو پوری انسانیت پر چھا جانے والی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شک کیا گیا اور اس میں سے کینہ اور شیطانی اثرات نکال کر نور سے بھر دیا گیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہ تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ یہ بچہ صرف زمین کے لیے نہیں، آسمان کے لیے بھی خاص ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب عالم غیب خود اس ہستی کو تیار کر رہا تھا تو زمین پر کیا اشارے چھپے ہوئے تھے؟ سوچئے، ایک بچے کی ولادت اور کائنات کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ صرف مکہ کا واقعہ نہ تھا، بلکہ آسمانوں پر بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ فرشتے صف بستہ کھڑے تھے اور عالم غیب کی سرگوشیاں زمین والوں کو بتا رہی تھی کہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ یہودی علماء اپنے خوابوں میں دیکھتے تھے کہ نبوت کا چراغ عرب کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ اہل کتاب کے صحیفے اس بچے کے آنے کی نشانیاں سناتے۔ شام اور یروشلم کے بزرگ لرز گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ
کہ جس ہستی کا انتظار صدیوں سے تھا وہ اب آ چکی ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں بھی یہ اثر محسوس ہوتا۔ کچھ نے کہا کہ ستارے جھکنے لگے، کچھ نے کہا کہ بت گرنے لگے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک بچے کی ولادت نے شیطانی سلطنتوں کو ہلا دیا تھا۔ آتش پرستوں کے دل کانپ اٹھے اور اندھیروں کے سوداگر ڈرنے لگے۔ دنیا کے تخت لرز گئے، کیونکہ آسمان نے اعلان کر دیا تھا ظلم کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بچہ جس کی پیشانی سے نور جھلکتا تھا ابھی تو خاموش تھا۔ سوال یہ تھا کہ جب یہ خاموشی ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، لیکن سوچنے کی بات ہے عرب کی سرزمین پر جھوٹ، دھوکہ اور فریب عام تھا۔ وہاں ایک نوجوان اپنی سچائی اور امانت داری سے پہچانا جانے لگا۔ قریش نے اسے صادق اور امین کہا۔ یہ لقب کسی خاندان یا طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بے داغ کردار کی وجہ سے تھا جو اندھیروں میں روشنی کی مانند چمک رہا تھا۔ بازاروں میں لوگ اس پر بھروسہ کرتے، قافلے اپنی امانتیں اس کے حوالے کر دیتے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سکون اور ایک خاموش تڑپ چھپی تھی۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا، غار حرا کی تنہائیوں میں جاتا اور گویا اپنے رب سے راز و نیاز کرتا۔ یہ تنہائی عام تنہائی نہ تھی، یہ وہ لمحے تھے جہاں کائنات کی وحی کا انتظار ہو رہا تھا۔ لوگ اسے ایک عام تاجر سمجھنے لگے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی وحی کا منتظر تھا۔ اس کا کردار گواہی دیتا تھا کہ یہ نوجوان انسانیت کا بوجھ اٹھانے کے لیے چنا گیا ہے۔ لیکن سوال باقی تھا، جب اس کی زبان کھلے گی تو کیا دنیا سننے کے لیے تیار ہوگی؟ پھر وہ وقت آیا جب نور نے اندھیروں کو کاٹ کر راستہ بنا لیا۔ وہ زبان جو برسوں خاموش رہی تھی اب وحی کے الفاظ دہرا رہی تھی، اقرا۔ اور یوں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد آشکار ہوا۔ وہی عرب جو صدیوں سے خون کے پیاسے تھے بھائی بھائی بن گئے۔ وہی عورت جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی عزت کا تاج پہننے لگی۔ غلام جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اپنے آقا کے برابر کھڑے ہو گئے۔ سود کے اجدر کچلے گئے اور عدل کی بارش برسی۔ یہ انقلاب صرف عرب تک محدود نہ رہا، روم اور فارس کے ایوان لرز گئے۔ دنیا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ طاقت تلوار میں نہیں کردار میں ہے۔ وہی قریش جو کبھی اپنے قبیلے پر فخر کرتے تھے اب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی صدا سننے لگے۔ ایک بچے کی ولادت نے اندھیروں کو شکست دے دی تھی۔ وہ روشنی اب سرزمین عرب سے نکل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ مگر سوال باقی ہے، آج صدیوں بعد ہم اس روشنی کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ صدیاں گزر گئیں لیکن سوال اب بھی زندہ ہے۔ اگر ایک رات کی ولادت نے تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیا تھا تو آج کا انسان کیوں اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ آج کے شہر پھر سے ظلم، لالچ اور فریب کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دل پھر سے خالی ہیں، روحیں بے سکون ہیں اور ضمیر مرجھا چکے ہیں۔ ہم نے وہ نور بھلا دیا جس نے پتھروں کو انسان بنا دیا تھا۔ ہم نے وہ تعلیمات چھوڑ دی جو غلاموں کو آزاد اور عورتوں کو باوقار بنایا کرتی تھی۔ آج کا انسان دولت کا غلام ہے، خواہشات کا اسیر ہے اور تنہائی کا قیدی ہے۔ کیا یہی وہ مقام ہے جہاں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ ولادت ایک تاریخ نہیں، ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مات دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو اپنائیں۔ اگر اس رات کا نور صدیوں کو بدل سکتا ہے تو آج بھی ایک دل کو بدل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے اندر اس نور کو جگہ دیں گے یا اندھیروں کو گلے لگائے رکھیں گے؟ یہ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔